جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو۔ اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو، روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا۔ تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو، بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا۔ معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اسی لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اپنے لکھے ہوئے نصیب پر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو فضیلت دی، تو کیا معجزوں کی یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں؟ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تدبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ کن بنانے والا ہی اس کن تک پہنچنے کا راستہ بنائے گا، پھر دنیا کی ہر بحث ہار جائے گی اور نہ بدلنے والا مقدر بھی بدل جائے گا۔ یہ اللہ نے ہی طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پہ ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہیں خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں۔ مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اور وہ ہے دعا۔ کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ خود اللہ کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزوں تک سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ دعاؤں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟
تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ اور معجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں ناممکن ذریعوں سے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ طرب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یاد رکھو، مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں نعمتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہارے ہر گمان کو سچ کر دکھانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ابھی۔ کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے، اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو۔ تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے۔